يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں انفال کے سلسلے میں، کہہ دو انفال اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان والی کو درست رکھو، یعنی اپنے درمیانی تعلقات کو درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں آج ہماری ایک نئی سورہ شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے سورۃ الانفال۔ انفال لفظ نفل سے بنا ہوا ہے، اس کی جمع ہے انفال۔ ہم لوگ یہ لفظ جانتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نفل نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ نفل یا نفلی کا جو لفظ ہے یہ ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ ایکسس، ایکسٹرا یا زائد۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز سے زائد؟ ضرورت سے زائد۔ فرض نماز سے زائد نفل نماز پڑھتے ہیں تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ فرض زکوٰۃ سے زائد اگر ہم نفلی صدقہ دیتے ہیں تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ مال کے معاملے میں بولتے ہیں زائد، بالکل صحیح ہے، یعنی جو معاہدہ ہے یا جو ذمہ داری ہے یا جس کا واجب الادا ہم لیتے ہیں اس سے زیادہ کام کیا جائے، اس سے زیادہ جو چیز ملے وہ نفل ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کام کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی جو 12 گھنٹے کی ہے اور ہم کو تنخواہ 12 گھنٹے کی، ہم 12 گھنٹہ کی بجائے 13 گھنٹہ کی کام کریں تو 1 گھنٹہ ہوگا۔ یا اسی طرح سے ہماری 12 گھنٹہ کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹہ کی تنخواہ ہے، اگر ہمارا سیٹ ہم سے 11 گھنٹہ کی ڈیوٹی لیتا ہے اور 12 گھنٹہ کی پگار دیتا ہے، بڑھا کے پگار دیتا ہے تو وہ زائد ہو ہی جاتا ہے۔ چلیے، اصل میں کسی بھی متعین چیز کے علاوہ جو چیز دی جائے، متعین چیز، جیسے فرض نماز متعین ہے، فرض زکوٰۃ متعین ہے، اب اس سے زائد ہم نماز پڑھ دیتے ہیں تو وہ نفل ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم سنت پڑھتے ہیں وہ نفل نہیں ہے، عربی زبان کے اعتبار سے وہ بھی نفل کے دائرے میں آتا ہے، فرض اور نفل۔ لیکن ہم نے تو ایک تیسری کیٹیگری بھی بنا رکھی ہے نا، فرض، سنت اور نفل ہے نا۔ اسی طرح فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی طور پہ جو ہم صدقات دیتے ہیں وہ متعین سے زائد۔ تو جو چیزیں متعین ہے اس کی تو فگر طے ہے، اور جو چیز متعین نہیں اس کی فگر طے نہیں ہے۔ آسان ہے، ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس کی فگر طے ہے، 5 وقت پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، لیکن ہم سنت کتنی پڑھتے ہیں، نفل کتنی پڑھتے ہیں، کچھ طے نہیں۔ ہماری آسانی کے لیے کچھ اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دیا، اس میں کمی بیشی ہو تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ ویسے ہی نفلی صدقات جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کے رسول نے مختلف مواقع پہ کر کے دکھا دیا، صدقہ فطر ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ بھی ایک الگ چیز ہے، وہ متعین بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ جو چیز متعین طور پر لازم قرار دے دی گئی ہے وہ فرض،
اس کے علاوہ جتنی ہیں سب نفل. ہاں مال غنیمت کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, اس جہاد کا ثواب اللہ کی طرف سے متعین ہے, وہ فرض ہے, اللہ تعالیٰ دے گا. اس نے تو اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ تم میرے راستے میں جو بھی کرو گے اس کا بدلہ میں دوں گا, وہ متعین ہے. اب اس کے علاوہ اگر ہم نے جنگ جیتی تو کچھ اور بھی حاصل ہو گیا, نہیں حاصل ہوتا تو بھی ہمارا ثواب متعین تھا, وہ ملے گا. لیکن اگر جنگ جیتے تو کچھ چیزیں ہم کو ایکسٹرا حاصل ہو گئی, یہ متعین نہیں, کبھی زیادہ بھی حاصل ہوتا ہے, کبھی کم حاصل ہوتا ہے, کبھی نہیں بھی حاصل ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاہے اس میں گھاٹا ہو جائے نام کے لیے جیت جائے, یہ بھی ہوتا ہے. ثواب تو جو طے ہے وہ ملے گا. تو یہ چیز کی اصل ثواب سے زائد جو بھی جنگی صورتحال میں حاصل ہوتا ہے وہ نفل ہے, اسی کی جمع انفال ہے. اب انفال کی تعبیر اس لیے کہ وہ مختلف نوعیت کی چیز ہو سکتی ہے, اسلحہ بھی ہو سکتا ہے, گھوڑا بھی ہو سکتا ہے, مال بھی ہو سکتا ہے, جائیداد بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جنگ کے نتیجے میں یہ سب حاصل ہوتا ہے نا. ہاں تو جمع کی جو تعبیر استعمال ہوئی ہے اس کے پیچھے حکمت یہ کہ مختلف انداز کی زائد چیز حاصل ہو جائے. قیدی بھی حاصل ہوتے ہیں, غلام بھی حاصل ہوتے ہیں, لوڑی بھی حاصل ہوتی ہے, کچھ بھی حاصل ہوتا ہے. ایک مفہوم تو جمع کے استعمال کے حوالے سے یہ کہا لیا جاتا ہے, ایک دوسرا مفہوم بھی لیا جاتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جو بھی زائد حاصل ہوتا ہے وہ ایک آدمی کا حصہ نہیں ہوتا, جتنے جنگ میں شریک ہے سب کا ہوتا ہے. اب وہ بٹ کر کے الگ الگ پارٹ بن جاتا ہے. تو اس پارٹ کا تصور دینے کے لیے کہ جنگ میں کسی ایک جو بھی زائد حاصل ہوا کسی ایک کا حصہ نہیں ہوگا. جو روایت تھی, جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ جنگ میں جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ تو بادشاہ سلامت کا ہے یا زیادہ سے زیادہ کمانڈر کا ہے, اور کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. تو اس کے برخلاف اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ کہ نہیں, جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس میں تمام شریک جنگ لوگوں کا حصہ ہوگا. تو الگ الگ حصے ہوں گے, اس کا مطلب وہ مختلف پارٹ ہو گئے. تو اس پارٹ کا تصور, ان حصوں کا تصور دینے کے لیے جمع کی تعبیر استعمال کی گئی. نو اصولی بات تو یہ ہو گئی, لیکن اصل میں ہے یہ کہ بٹتا نہیں تھا. کیا تھا؟ بٹتا نہیں تھا. جیسا میں نے اشارہ دیا کہ بادشاہ سلامت یا کسی کی کارکردگی سے بادشاہ سلامت خوش ہو گئے تو وہ یا کمانڈر ان لوگوں تک محدود رہتا تھا, سارے شریک جنگ کو اس میں حصہ نہیں ملتا تھا. کوئی زیادہ لے بھاگتا تھا, کوئی کم لے بھاگتا تھا, یا جس کو جو ہاتھ لگا وہ لے بھاگتا تھا. تو اب اس کی وجہ سے جن کو کچھ نہیں ہاتھ لگتا تھا ان کی طرف سے آبجیکشن آئے, سوالات آئے کہ شریک جنگ تو ہم بھی ہیں, ہمارا بھی کچھ رول ہے, ہمارا بھی کچھ کردار ہے, تو ہمارا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے. اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے یسألونک عن الانفال, یعنی جو چیز نفلی طور پر حاصل ہوتی تھی وہ سب تک پہنچتی نہیں تھی, اس لیے جھگڑا شروع ہوا, اس لیے مسائل شروع ہوئے. تو یہ حکم اس وقت آیا ہے جب یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس سے پہلے جو ان کا رواج تھا وہی چل رہا تھا, اس کے لحاظ سے کرتے تھے. تو یہ ہماری اسلامی جنگوں میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے, جو اسپرٹ پیدا کی تھی اسلام نے, جو ذہن پیدا کیا تھا دین اور ایمان نے, اس کے تقاضے کے تحت یہ سوال انصاف کا تو آٹومیٹک اٹھنا تھا, اٹھا. اس لیے اب اس مسئلے کا حل اس وقت بتایا گیا.
ورنہ جو ان کی روایت تھی وہ چل رہی تھی, اس پہ عمل درآمد ہو رہا تھا, لوگ کر رہے تھے. یہ ہے بیک گراؤنڈ جس میں کہا گیا یسألونک عن الانفال, وہ تم سے, یہ حضور کو خطاب ہے, وہ تم سے انفال یعنی مال غنیمت کے سلسلے میں پوچھتے ہیں. تو جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مال غنیمت. اب مال غنیمت کا لفظ عموماً جنگوں میں جو حاصل ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے, لیکن یہ تعبیر بھی ایسی ہے کسی جنگوں میں حاصل ہونے والی چیزوں پر ہی مال غنیمت کا اطلاق نہیں ہوتا. مفت کوئی چیز ہاتھ آ جائے وہ بھی مال غنیمت ہے, چاہے جنگ کی نوبت آئی ہو چاہے نہیں آئی ہو, کوئی ضروری نہیں ہے نا. اب اس کو آپ یوں سمجھیے, بونس ملتا ہے جنگ کے نتیجے میں تو ملتا نہیں. آپ نے جو محنت کی ہے, سروس کی, اس کی تو تنخواہ آپ کو مل گئی. اب یہ جو ایکسٹرا مل رہا ہے یہ بھی مال غنیمت کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. یا کبھی صورتحال ایسی ہوئی کہ بادشاہ سلامت خوش ہو گئے تو لٹا رہے ہیں کسی وجہ سے, ہے نا, تو وہ بھی مال غنیمت ہی ہے. حالانکہ وہ جنگ کے نتیجے میں تو نہیں وہ حاصل ہو رہا ہے یا پہنچ رہا ہے کسی کو. تو لفظ مال غنیمت بھی مختلف اس طرح کے بے محنت حاصل ہونے والے الفاظ پر یا چیزوں پر بولا جاتا ہے, لیکن عام طور سے میجر استعمال اس کا جنگوں میں حاصل ہونے والی زائد چیزوں پر ہوتا ہے. یہاں پر ہاں انفال جو ہے ہاں وہ مال کے سلسلے میں جا رہا ہے, یہ ظاہر مال ہے کہ مال اسباب کچھ بھی ہوں. ہاں اور آپ بتائیں کہ اصل اس کا جو متعینہ مقدار ہے ثواب, ہاں وہ تو سب کو مل جائے گی. ہاں ہاں تو وہ سینس بھی یہاں ہے. لیکن ایک سینس اور اس میں دیکھا گیا ہاں کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. ہاں ہاں ملک میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے یا اسلام کے راہ میں جو رکاوٹ بن رہی ہے اس کی وجہ سے جنگ ہوتی ہے. تو مقصد, اصل مقصد جو ہے کہ وہ رکاوٹ ختم ہو جائے. جنگ کا اصل مقصد جو متعین یہ ہے کہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے. تو رکاوٹ تو جنگ کے ذریعے دور ہو گئی, اب جو چیز مل رہی ہے وہ تھا. تو اس کے بعد جو مقصد ہے کہ رکاوٹ ختم ہو جائے, وہ مقصد متعین کیسے ہوا کہ یہ مقصد ہے جس کے لیے جنگ کرنا ہے؟ اللہ کے آرڈر ہی سے نا, اور اس آرڈر ہی کی بنیاد پر یہ چیز طے ہوئی نا کہ ہم ایسا کریں گے تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا. تو ہر چیز تو وہیں جا کے اٹکتی ہے. اس لیے اس کے مقابلے میں انفال کو زائد کہنا وہ کوئی معنی نہیں ہے. اصل مقصد جنگ کا جو اصل میں دیکھیے, یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصد جنگ کا یہ ہے کہ رکاوٹ دور کر دی جائے, لیکن یہ صرف ایک اینگل کا بیانیہ ہے نا, ایک اینگل کا بیانیہ ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے, نماز ہم پڑھتے ہیں, اب نماز سے ہم کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے, وہ بھی ایک مقصد ہے. لیکن نماز کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا, وہ بھی ایک مقصد ہے. اگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو لیکن اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملے یا اللہ کی طرف سے ہمیں سزا نہ دی جائے تو بھی تو ہمیں حاصل ہو گیا نا. تو گویا اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اجر اور بدلہ وہ اینگل ہے, اور دنیا میں جو ہمیں نیچرل یا فطری انداز میں کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے وہ ایک دوسرا اینگل ہے. وہی معاملہ جہاد کا بھی ہے کہ دنیا میں حق کی راہ کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں, وہ دنیا کے لوگوں کے لحاظ سے اس کے فائدے کا ایک پہلو ہے. لیکن ہم نے جہاد کیا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ ایک دوسرا اینگل ہے.
ہم نے صرف یہی سامنے رکھا, وہ سامنے نہیں رکھا, تو ہمارا تو اجر کم ہو جائے گا نا, ہے نا. تو ہم اس کو اسی اینگل سے محدود نہیں کر سکتے. بس یہ بھی ایک پہلو ہے, اتنا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ ہے پس منظر, جس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو ابھی ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. اب جب جھگڑا شروع ہوا تو اس جھگڑے کا حل چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل اگلے جملے میں بتایا ہے. اپنے رسول سے کہا, قل کہہ دو, الانفال للہ والرسول, جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں. تم نے تو اجر کے لیے کیا تھا, اجر تم کو ملے گا, بدلہ ملے گا. باقی یہ تو میرے آرڈر پہ کیا تھا, اب اس پہ اصولی طور پہ حق تو میرا ہے, میں تو تم کو بدلہ دے رہا ہوں تمہارے کام کا. ہم نے محنت کر کے کوئی سامان تیار کیا, اس سامان تیار کرنے کی جو تنخواہ ہے وہ تو ہمیں مل گئی. اب ہم کہیں کہ اس سامان سے جو بھی آمدنی ہو رہی ہے اس میں بھی میرا حق ہے, اس کو کوئی تسلیم کرتا ہے؟ نہیں تسلیم کرتا نا. وہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ تم سے جو کام کہا گیا اس کا جو بدلہ میں نے طے کیا وہ تو تم کو ملے گا, تمہاری تنخواہ ہو گئی. اب یہ جو زائد چیز حاصل ہوئی ہے اس پہ تمہارا اصولی کوئی استحقاق نہیں. اب استحقاق ہے کس کا؟ جس کے آرڈر پہ کیا, جس سے تنخواہ ملی. اللہ کے آرڈر پہ کیا, اللہ سے بدلہ مل رہا ہے, اس لیے یہ سارا مال غنیمت کیا ہے؟ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے. اصولی طور پہ اللہ کا ہے, اللہ کے واسطے سے رسول کا ہے, اس لیے کہ وہ اسی کا نمائندہ ہے نا, اسی کا پیغامبر ہے, اس لیے اس کا ہے. تو جو سوچ تھی اس سوچ کی اصلاح کی گئی کہ ہم نے جنگ کی ہے تو ہمارا حصہ, لیکن آپ نے جنگ کس وجہ سے کی؟ سمجھنے کی چیز یہ ہے, اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر سے کی, تو اب وہ چیز تو اللہ کی ہو گئی. یہ سمجھایا گیا پہلے. پہلے جو دستور مال غنیمت کا آ رہا تھا, ہاں سینس بدل گیا ہے, لیکن دستور تو وہی تھا. کہاں قائم ہے؟ بادشاہ اپنی فوج کو بھیجا جنگ لڑنے کے لیے, جو مال غنیمت ملا سب بادشاہ کا, زیادہ سے زیادہ کمانڈر کا, فوجیوں کا کچھ نہیں. ارے تو جو اسلامی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے ان کیا یہ ہے نا, لیکن جہاں اسلامی تعلیمات کو فالو کیا جاتا ہے وہاں تو یہ اصول لاگو ہوتا ہے. وہ تو پچھلی شریعت کی بات ہے, ابھی اس شریعت کی بات ہو رہی ہے. مال غنیمت کو بھی جلاتے تھے, وہ بھی پچھلی شریعتوں میں. بالکل مخلصانہ کوشش ہو, مال کے چکر میں کوشش نہ ہو, ہے نا. جو دے دیا, جو خرچ کر دیا, جو قربان کر دیا بھول جائیں. یہ تو اس امت پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں, بیٹھ کے کھاتے ہیں. اللہ کے نام پہ جہاد کر کے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے, اس میں بٹوارا کرتے ہیں. یہ اس امت کی فضیلت ہے, یہ اس پر رحم اور کرم ہے, ورنہ پچھلی امتوں میں تو وہی تھا. وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. تو جو اصولی طور پہ ان کے سوچنے کا انداز صحیح نہیں تھا, سب سے پہلے اس کی اصلاح کی گئی کہ کہہ دو یہ زائد مال میں ان کا اصولی حق ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا ہے, یہ تو اس کے رسول کا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھا دی گئی تو جو ان کے الٹے سیدھے مطالبے یا رویے تھے اس کی اصلاح کا نسخہ بتایا گیا. فاتقوا اللہ, اللہ سے بچو, اس لیے کہ اللہ کے کہنے پہ تم نے کیا ہے اور منمانی چلاؤ گے تو اللہ تو پکڑ کرے گا, اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرو. دوسری بات جو سمجھائی کہ اس طرح سے سب لوگ منمانی کریں گے تو جھگڑا یقینی ہے. ہر آدمی چاہے گا کہ مجھے زیادہ حصہ ملے, اور ہر آدمی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری محنت, میری قربانی زیادہ ہے. مجھ کو 10 زخم لگے ہیں, تم کو 1 لگے ہیں, تم کو 1 روپیہ ملنا چاہیے, مجھ کو 10 روپیہ ملنا چاہیے.
होगा ना ये सब। तो ये जो दरवाजा खुलेगा वो कभी बंद नहीं होगा। और माले गनीमत बंटना तो दूर की बात है, आपस में बढ़ करके आपस में और खून खराबा करेंगे। उसी तनाजुर में ये दूसरा हुक्म दिया गया है, वह अस्लहू ज़ाता बैनिकुम, तुम्हारे दरमियान में जो चीज है आपस के ताल्लुकात के हवाले से कि सब मोमिन भाई भाई हैं, इसको दुरुस्त रखो, इसको ठीक ठाक रखो, इसको बिगड़ने नहीं दो, वरना जंग जीतोगे नहीं, हारने लगोगे। हाँ, आपस में लड़ाई नहीं करो माले गनीमत के लिए, है ना, आपस में एकजुट बने रहो। और रही बात कि इस तरह का कोई मसला पैदा हो गया है, तो जैसे अल्लाह ताला का हुक्म हो उस मसले के हवाले से, जैसे रसूल की हिदायत हो उसे फॉलो करो, ये समझाया गया। इसीलिए फिर क्या कहा गया, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो और रसूल उसके रसूल की। मतलब ये मसला जो उठ खड़ा हुआ है, इस मसले में अब अल्लाह की तरफ से जो भी फरमान जारी हो जाए, रसूल की तरफ से जो भी फरमान जारी हो जाए, सब लोग पैरवी करो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुमको तो असल मुद्दल मिल रहा है ना अल्लाह के यहाँ जो बदला है, बाकी इसमें 19-20 होता है, वो ईसार और अल्लाह की फरमा बरदारी के तकाजे के तहत उसको पूरा करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, बाकी मोमिन नहीं हो, सिर्फ माल ही के लिए सब कुछ कर रहे हो तो जो चाहो करो, ये समझाया गया। उसके बाद क्या बताया गया कि अब इस तरह माल के चक्कर में पड़ करके जो मुतालबात का सिलसिला शुरू होता है, आपसी झगड़ों का सिलसिला शुरू होता है, आपसी नफरतों का सिलसिला शुरू होता है, ये सब ईमान की शान के मनाफी है। ईमान की शान कुछ और ही है, उसको अब आगे समझाया गया। इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, सच्चे पक्के मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का जिक्र करने का मतलब अल्लाह का नाम लिया जाता है ये नहीं, अल्लाह के नाम के हवाले से कोई हिदायत और रहनुमाई दी जाती है, तो अल्लाह की उस हिदायत को फॉलो नहीं करें तो गिरफ्त होगी, सजा मिलेगी। वजिलत कुलूबुहुम, उसके खौफ से उनका दिल क्या होता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, खौफ में मुब्तला हो जाता है, टेंशन महसूस करने लगता है। ये है जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल क्या होते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। ये ईमान की अलामत है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उन पर तिलावत की जाती है अल्लाह की आयात की, आयात की तिलावत करने का मतलब यहाँ क्या है, वो आयात पढ़ के सुनाए जाते हैं जिसमें अल्लाह की हिदायत या अल्लाह का फरमान मौजूद हो, है ना। ज़ादतहुम ईमाना, तो वो आयतें उनके ईमान को बढ़ा देती हैं कि हम सही राह को पहचान नहीं पा रहे थे, सही राह पे चल नहीं पा रहे थे, अब अल्लाह ने हमको रहनुमाई फराहम कर दी तो गोया हम गलत राह पे जाने से बच गए और सही राह पे चलेंगे तो अब हमारी सारी कोशिशों का नतीजा अच्छा बरामद होगा। ये कैफियत जब पैदा होती है उसी का ज़ादतहुम ईमाना, ये अल्लाह की तरफ से आने वाली रहनुमाई और फरमान जो है ये उनके ईमान को बढ़ा देती है, ईमान में इजाफा कर देती है। वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ कम बेश हुआ, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने जो ये हुक्म दे रखा है कि कुछ भी अगर परेशानी होती है तो मुझ पे भरोसा करो, तो अपने रब पे भरोसा रखते हैं कि ठीक है 19-20 कम ज्यादा होगा, अल्लाह पूरा करेगा, उसके लिए झगड़ने और रगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उसी का वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, 19-20 कमी बेशी हुई
تو اس حوالے سے وہ رگڑا جھگڑا نہیں کرتے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میری اس کمی کو اللہ تعالیٰ دوسرے ذرائع سے کیا کرے گا، پورا کر دے گا۔ یہ ہے ایمانی اسپرٹ، یہ ہے ایمانی جذبہ، اور یہ ہے ایمانی کیریکٹر جو ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب آگے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا گیا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ سچے پکے مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ایک سوال کی طرح سامنے آتا ہے کہ بات تو چل رہی تھی مال غنیمت کے تقسیم کی، اب اس میں نماز قائم کرنے کا ریفرنس دینے کی ضرورت کیوں آ گئی؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ریفرنس کی ضرورت کیوں آ گئی؟ یہاں تو مل رہا تھا، اس میں نہ جھگڑا ہو رہا تھا، یہاں خرچ کرنے کا مطالبہ تو کچھ ہے نہیں۔ جنگ میں ضرورت لگتی ہے مال کی تو مال تو خرچ کرتے ہیں اہل ایمان۔ اصل میں جو چیز سمجھائی گئی وہ یہ سمجھایا گیا کہ تمہارا اصل کیریکٹر تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کے حکم سے تم ضرورت پڑنے پہ خرچ کرتے ہو، چاہے جہاد میں خرچ کرو، چاہے محتاجوں اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرو۔ تو اب تمہارے اندر یہ چیز نہیں پنپنی چاہیے کہ خرچ کرنے کے بجائے حاصل کرنے کے لیے رگڑا جھگڑا شروع ہو جائے، سمیٹنے کے لیے رگڑا جھگڑا شروع ہو جائے، ذخیرہ کرنے کے لیے رگڑا جھگڑا شروع ہو جائے۔ یہ چیز نہیں پنپنی چاہیے، یہ چیز نہیں پیدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو تھا تو آلریڈی تم تو پہلے خرچ کر رہے تھے۔ جب خرچ کر رہے تھے تو اب جمع کرنے کے چکر میں کہاں سے پڑ گئے کہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی طرح نماز اقامت صلاۃ کی بات جو کہی گئی اس کی بھی حکمت کیا ہے کہ اقامت صلاۃ اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اب اللہ سے اگر تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کے ہر فرمان اور ہدایت کو فالو کرنے کا جذبہ بھی باقی رہے گا، پروان چڑھے گا۔ جب یہ چیز پائی جائے گی تو اس طرح کی بیماریاں نہیں پائی جائیں گی، اس طرح کی کمزوریوں کا اظہار نہیں ہوگا، اس طرح کے کمزوریوں کا صدور نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ تمہارا اصل کیریکٹر تو یہ ہے اور اس کا نتیجہ وہ برآمد ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آ رہی، اس کا مطلب وہاں بھی کوئی کمی یا کوتاہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ جو خوبیاں بتائی گئیں، ان خوبیوں کے جو لوگ مالک ہیں وہی حقیقتاً مومن ہیں۔ اولئک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سن کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا جذبہ اپنے اندر زیادہ ابلتا ہوا محسوس کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہی اصلاً کیا ہیں؟ حقیقتاً مومن ہیں۔ اب یہ حقیقتاً مومن ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں۔ کیا ہے؟ درجات ہیں۔ تو ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جنت میں ہر مومن کے لیے الگ الگ ٹھکانہ ہوگا، ایک ہی ٹھکانہ ہوگا۔ کسی کو ایک ہی محل ملے گا نا رہنے کے لیے، کہ 10 محل ملے گا؟ یقیناً اس کی خواہش کے اوپر ہے، لیکن خواہش بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ جتنا اس کا ایمان پختہ رہے گا نا اتنی ہی اس کی خواہش کی اڑان ہوگی، اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہیں پائے گا۔
ہاں مطلب جو اس کی دنیا میں کارکردگی ہوگی اسی کے لحاظ سے وہ توقع باندھے گا، اور اسی کے لحاظ سے اس کی اڑان ہوگی، اس سے زیادہ وہ اڑ ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنا بڑا خواب دیکھنے لگے۔ جیسے عام انسانی زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی یکساں خواب نہیں دیکھتا، اپنے مقام اور اسٹیٹس کے لحاظ سے دیکھتا ہے، ویسے ہی وہ بھی دیکھیں گے۔ میں اصل جو چیز کہنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے اس کو گھیرا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنت میں بھی ہر مومن کا مقام طے ہے، مرتبہ اور درجہ طے ہے، وہ ان کو ملے گا۔ یا ایسا ہے کہ ایک ہی مومن کو مختلف درجات ملیں گے؟ یہ اصل سمجھنے کا سوال ہے۔ سب کو الگ الگ ملے گا، تو سب کا الگ الگ ہے اس لیے جمع استعمال ہوا ہے، یا ایک ہی آدمی کو مختلف فلور ملیں گے اس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس کا جیسا لیول رہے گا اس کو وہ درجے۔ عقل تو ہماری یہی کہتی ہے۔ ہاں تو ملا دے گا، اوپر والے میں بھیج دے گا تو اچھا، درجہ تو ایک ہی رہ جائے گا، اوپر رہے گا تو نیچے تھوڑی آئے گا، چلے گا ایک درجے میں، ہاں بڑھتے بڑھتے پہنچ گئے، ہاں لیکن رکے ایک ہی درجے پہ۔ اچھا، اور حدیث کے اندر جو یہ آتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور درجہ بدرجہ چڑھتے جاؤ۔ ایک درجہ چڑھ گئے، فائنل لگے گا، لاسٹ میں جا کے رکے گا۔ اچھا، لاسٹ میں جا کے کہیں رکے، وہی فائنل درجہ ہے۔ اچھا، اب مان لیتے ہیں کہ فائنل درجے کو جا کے پہنچ کے رک گیا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب سارے جنتی اپنے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں سے مخاطب ہوگا، سارے جنتی بندوں سے کہے گا جو کچھ تم کو ملا ٹھیک ہے یا کچھ کمی بیشی؟ سب کہیں گے نہیں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابھی میں اور ایک چیز دیتا ہوں تم کو، اور اس کے بعد اپنی رضا کا اعلان کرے گا، اپنا دیدار کروائے گا۔ تو اب وہ درجہ بڑھا یا گھٹا؟ کتنے درجے ہو گئے؟ اصل حق اس کا تھا کہ وہ سیکنڈ فلور پہ رہے، باپ ہے 8 فلور پہ تو چلا گیا 8 فلور پہ۔ اب اللہ کا کرم برسنے والا ہے تو اس 8 فلور سے آگے بھی اس کو دیدار مل رہا ہے اور رضا الہی مل رہی ہے۔ ایک ہی درجہ ہے، بہت سارے درجے ہو گئے اس کے کھاتے میں۔ تو بعض لوگ اس انداز سے بیان کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس لیے یہ جمع آیا ہے، اب بعض لوگ اس انداز سے کہتے ہیں ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہوگا اس لیے جمع آیا ہے۔ اب دوسری بات جو کہی گئی وہ مغفرۃ، اور اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ تو جب ان کو درجہ مل گیا تو مغفرت کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ یا تو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا یا اس کی سزا دینے کے بعد جنت میں بھیجے گا، درجہ جو بھی ہوگا اس کا۔ لیکن یہاں ترتیب میں تو درجات پہلے ہے اور مغفرت بعد میں۔ درجات کا درجات میں ایک تو یہی کہ ہر ایک الگ الگ درجے میں ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ ایک ہی فرد کے درجے مختلف اوقات میں چینج ہوتے رہیں گے۔ جیسے میں نے اشارہ کیا وہ اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے سیکنڈ فلور پر ہے، باپ ہے 8ویں فلور پہ تو وہ باپ کے قریب کیے جانے کی وجہ سے 8ویں فلور پر گیا۔ سب حساب کتاب ہو گیا تو اللہ اور نوازنا چاہتا ہے تو اپنا دیدار کرائے گا، اپنی رضا دے گا، موت کو ذبح کرے گا، سب ہے نا۔ تو یہ سب درجات تو اوپر ہو رہے ہیں نا، بڑھتے جا رہے ہیں نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی فرد کو درجہ بدرجہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ ایک دوسرا سوال جو ابھی اٹھ کھڑا ہوا ہے آپ کے غائبانے میں، وہ یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو درجہ دے دے گا اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مغفرت کروں گا،
मग़फ़िरत तो पहले होनी चाहिए, तब दर्जा मिलना चाहिए ना। सवाल अब ये ज़ेरे गौर है, इस सवाल का क्या जवाब? आगे है वरिस्कुन करीम, बेहतरीन रोजी। ये तो समझ में आता है, जन्नत में रहेंगे हर तरह की चीज मिलेगी। लेकिन ये बीच में ये जो आ गया है, ये थोड़ा सा सवाल खड़ा कर रहा है। ये पहले आया होता तो कोई मसला नहीं था, बख्श दिया अल्लाह ताला ने, फिर भेज दिया जिसका जो मकाम था वहां। ये टेढ़ी खीर हो गई है। जी है कुछ जवाब इसका? हाँ, पहले गुनाह बख्श करेगा तब ना जन्नत में भेजेगा, कि पहले जन्नत भेज देगा उसके बाद गुनाह बख्शेगा? सवाल वो है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, देखिए क्या होता है, कुछ बरामद होता है क्या। उसके बाद आगे क्या है, वह कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, जैसा कि उसने या तेरे रब ने तुझे निकाला तेरे घर से हक के साथ। व इन्ना फरीक़म मिनल मुअमिनीना लकारिहून, और मोमिनों में से एक गिरोह क्या था, नापसंद करने वाला था, यानी घर से निकल करके जा करके जंग करने को नापसंद करने वाला था। युजादिलूनका फिल हक़, वो गिरोह क्या कर रहा था, तुमसे बहस मुबाहिसा कर रहा था, जदाल फिल हक़, हक़ के मामले में। बाद मा तबय्यना, बाद उसके कि वो चीज वाज़े हो चुकी थी। क्यों ऐसा कर रहा था? कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौत, गोया कि वो हाके जा रहे हो मौत की तरफ। वहुम यंजुरून, और वो देख रहे हो किस चीज को, मौत को। अब आके दबोचा, तब आके दबोचा। ठीक। अब ये जो कैफियत थी, गारंटी के बाद थी। अगर अल्लाह की तरफ से कोई गारंटी ना दी गई होती और ये कैफियत होती तो उसकी किसी दर्जे में माकूलियत हो सकती थी कि पता नहीं नतीजा क्या बरामद होगा, मार ही दिए जाएंगे, मौत ही आ जाएगी, खप ही जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने गारंटी दे दी थी। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन, जबकि अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया था दो ग्रोहों में से एक का। अब दो ग्रोहों में से एक का मतलब क्या है? एक जो जंग करने के लिए आ रहा है उस पर तुम गालिब आओगे, या दूसरा जो लश्कर माले तिजारत लेकर के आ रहा है उस पर तुम गालिब आओगे। दोनों में से कोई एक यकीनी तुम्हें मिलने वाला है। उस पे गालिब आए तो भी तुम गालिब, और तुमको कुछ न कुछ हाथ लगेगा। जो फौज मुकाबले के लिए आ रही है उन पर गालिब आए तो भी तुम गालिब, कुछ न कुछ तुम्हें हाथ लगेगा। इस गारंटी के बावजूद अगर निफाक का मुजाहरा हो रहा है, मौत को नापसंद किया जा रहा है, जंग से राह फिरार इख्तियार करने का ख्याल आ रहा है, तो ये तो संगीन मामला है। ये क्या है? संगीन मामला है। उसी की तरफ इशारा किया गया कि एक गिरोह तुम में से ऐसा है जो नापसंद करता है, तुमसे बहस करता है हक के मामले में। यानी अल्लाह ने गारंटी दे दी, वो हो करके रहेगा, उसमें कोई शुबा नहीं, फिर भी वो बहस कर रहा है। अगर नहीं मालूम होता कि जीतेंगे या हारेंगे
नहीं मालूम होता कि हमें कुछ हाथ लगेगा या नहीं लगेगा, उस वक्त तो थोड़ा बहुत शुबहा करने या कतराने की गुंजाइश थी। लेकिन इस गारंटी के बाद भी इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन, ये समझ से बालातर चीज है। इसका मतलब ये है कि खोट कहीं और है, बीमारी कहीं और। ये गारंटी कब दी गई थी? मैदान जंग पे रवाना होने से पहले, जब मशवरा हो रहा था कि निकलना है, अब निकलने के लिए किसकी तरफ जाया जाए, जो काफिला आ रहा है उसकी तरफ जाया जाए या जो फौज आ रही है उसकी तरफ जाया जाए। तो जो मुनाफिक सिफत लोग थे वो तो लालची, उनका रुझान ये था कि काफिले की तरफ जाए, माल हासिल हो जाए। लेकिन जो अहले ईमान थे उनका रुझान ये था कि काफिले की तरफ नहीं, जो फौज आ रही है उसकी तरफ जाएं। अब जो फौज आ रही है उसकी तरफ जाएं का मतलब ये कि अगर फौज से मुकाबला जीत गए तो हमेशा के लिए दर्द सर खत्म हो जाएगा, पैसा हासिल होने से दर्द सर तो बाकी रहेगा। इसलिए अहले ईमान की तरजीह ये थी कि उसके बजाय ये कदम उठाया जाए, इनको मार के खत्म कर दिया जाए। जब ये खत्म हो जाएंगे तो दर्द सर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये है असल इहदत ताइफतैन। ये तो आपस में मशवरा हुआ, आपस इधर जाए या उधर जाए। हाँ, अल्लाह ताला का कब वादा हुआ कि दो में से जिस वक्त मशवरा हुआ है ना, और अल्लाह के रसूल ने फैसला सुना दिया, बशारत दे दी, हो गया। तो ये पहले जो आयत आई, हाँ, ये बाद में नाज़िल हुई और ये पहले नाज़िल हुई, ये बदली नहीं नहीं, असल में जो चीज समझाई जा रही है उसको आप समझिए, है ना। समझाई ये बात जा रही है कि झगड़ा शुरू हुआ अनफाल के बंटवारे पर, है जंग के बाद। और यहाँ पर जो वादा अल्लाह ताला का है, ये कल पता है। हाँ, ये पहले हुआ है, ये पहले हुआ है। तो ये आयत पहले नाज़िल हुई, ये आयत पहले नहीं नाजिल हुई है, ये बाद में नाजिल हुई है, जैसा कि यहाँ लिखी हुई है। और बाद में नाजिल होने की वजह ये है कि उनके झगड़े का जो रीजन था उसका जवाब दिया जा रहा है कि तुम जो झगड़ा कर रहे हो अनफाल के सिलसिले में, तो तुम ये समझ रहे हो कि जंग हमने अपने पावर से जीता है, अपनी ताकत से जीता है, अपने वसाइल से जीता है। तुम्हारी पोजीशन ये नहीं थी, ना असलहे तुम्हारे पास इतने थे, ना अफराद इतने पास थे, ना वसाइल इतने पास थे कि तुम ये जंग जीत लेते। ये तो अल्लाह की गारंटी थी, अल्लाह की नुसरत और मदद थी, अल्लाह की हिमायत और ताईद थी, इसलिए जीता है। तो अब अगर अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरा हक है, तो इसको गलत नहीं समझना है। तुम जो समझ रहे थे वो गलत था कि तुम अपने पावर की वजह से जीत को मान करके मुतालबा कर रहे थे, वो गलत था। मेरा कहना ये है कि हाँ, ये दो है, हाँ, एक फौज है, हाँ, एक काफिला, हाँ, दो में से तुमको मिल जाएगा। तो ये चीज कुरान में नहीं। असल में ये चीज जिस अंदाज से हम कह रहे हैं कि काफिला है या फौज है, ये चीज कुरान में इन अल्फाज के साथ नहीं है। लेकिन इहदत ताइफतैन जो है, ये ताइफा दो कौन सा है? उनमें से एक का तुमसे वादा है। तो ये वादा जंग से पहले हुआ ना? ये जंग से पहले हुआ, लेकिन जंग से पहले भी वादा हो जाने का मतलब ये है कि आपको गारंटी दी गई अल्लाह की तरफ से ना, वरना आपको क्या अंदाजा कि आप। असल में देखिए,
بہت ساری چیزیں بین السطور سے سمجھ میں آتی ہیں، ہر چیز کے لیے الفاظ سے اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ تو جو صحابہ تھے یا منافقین ان کو کیسے معلوم پڑا کہ اس چیز کی گارنٹی؟ ان کو کیسے معلوم پڑا کہ اس چیز کی گارنٹی مل چکی ہے؟ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں ہمیں کامیابی ملنی یقینی ہے۔ یقین جو تھا دنیا نہیں، پھر دنیا والآخرہ دونوں تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنا ایک خواب بیان کیا تھا کہ ایسا ایسا پیش آنے والا ہے، وہ تو میدان جنگ میں پہنچ کر کے، لیکن اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، دشمن ایسی ایسی تیاری کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں جنگ کی نوبت آئے گی، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جنگ ہم جیتیں گے۔ یہ خواب آپ نے بیان کیا تھا، اس خواب سے آپ کو معلوم تھا آپ جنگ جیتیں گے کس شکل میں۔ اس کو دبا کر کے یا فوج کو دبا کر کے، یہ چیز اللہ کے رسول کو تو معلوم تھی، لیکن اگر صحابہ کو بتا دی جاتی پہلے ہی تو ان کا کام نہیں باقی رہ جاتا۔ اصلاً تو ان کی کارکردگی بھی تو چیک کرنی تھی، کون اس میں کام کا ہے کون کام کا نہیں ہے، کون کتنا کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اصولی طور پہ تو ان کو بشارت دے دی گئی، لیکن پھر بھی ان کو جنگ کی بھٹی میں جھونکا گیا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ دو میں سے جو آیا ہے اس کی وجہ سے یہ شرط آ رہی، تم نہیں مان رہے ہو، تم نہیں مان رہے ہو، حالانکہ تم سے پہلے وعدہ کیا گیا کہ دو میں سے ایک تم کو ملے گی۔ یہ تو بالکل دو ٹوک بات ہے، دو ٹوک بات۔ لیکن آپ جو سوال کر رہے تھے کہ دو میں سے ملے گی، اس کے لیے الفاظ کہاں آئے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہی جملہ جو ہے، یہ جملہ خود اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، الگ سے مزید یہ نہیں کہ ہاں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، بس اتنا یہ جملہ کافی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ہاں ایسی خوشخبری ان کو دی جا چکی تھی۔ اور آگے یہ بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ انہا لکم، کہ دو گروہ میں سے ایک کیا ہے تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، ایک گروہ کیا لکم تمہارے لیے خاص ہے، یعنی تم ان پہ غالب آؤ گے، حاوی ہوگے، وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں گے، تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم پسند کرتے تھے کہ غیر ذات الشوکت، غیر مانے علاوہ، ذات مانے والی، اور شوکت مانے، شوکت کا ایک معنی ہوتا ہے دبدبہ، روب، شان و شوکت بولتے ہیں، تو دبدبہ اور روب والی کے علاوہ ہے نا ہو جائے تمہارے لیے۔ اب دبدبہ کس سے قائم ہوتا ہے؟ فوج سے، یعنی فوج کے علاوہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ تمہارے لیے ہو جائے، یہ تمہاری خواہش تھی، اسی کو کہہ رہا ہے تمہاری چاہت تھی کہ غیر ذاتی شوکت، دبدبہ والی کے علاوہ، یعنی تجارتی قافلہ تکونو لکم تمہارے لیے ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَبِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں تمہارا مقابلہ دشمنوں کی فوج سے ہو، تاکہ اللہ حق کو ثابت کر دے کہ حق یہی ہے، اپنے کلمات کے ذریعے یعنی فیصلوں کے ذریعے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دے، پہلے ہی مرحلے میں ان کو تہس نہس برباد کر دے، یہ اللہ چاہتا تھا۔ اب اس چاہت میں ٹکراؤ تھا، اس چاہت میں ٹکراؤ تھا، لیکن اللہ کی چاہت حاوی رہی اور تم کو غلبہ حاصل ہو گیا۔
یہ تو اللہ کے فیصلے سے اور اللہ کی نصرت اور مدد سے تمہیں حاصل ہوا ہے، تمہارے اپنے پاور سے نہیں حاصل ہوا ہے کہ تم مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہو۔ شوکت کا ایک معنی عربی زبان میں اور بھی آتا ہے، بتائیے کیا؟ عربی نہیں پڑھنے کا نقصان۔ شوکت کا ایک معنی آتا ہے کانٹا، کانٹا، ہاں۔ ابھی جو شواق تو جو کانٹا بار بار چبھتا ہے اس کو بولتے ہیں، شوکت کے معنی کانٹا ہوتا ہے، شوق کے معنی کانٹا ہوتا ہے، اشواق اس کی جمع ہے، سمجھ رہے؟ ابھی جو فلسطین کے مجاہدوں کے کمانڈر تھے اس میں ایک کا نام تھا کیا؟ یحییٰ سنوار، شہید ہوئے ہیں۔ ان کی ایک ناول ہے الشوق والقرنفل، اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، پھول اور کانٹے۔ قرنفل بولتے ہیں پھول کو اور شوق بولتے ہیں کانٹے کو۔ یہ میں نے سمجھنے کے لیے بتایا ہے کہ شوق کے معنی، شوکت کے معنی کانٹا بھی ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، مارکیٹ میں آ گئی، آن لائن بھی ہے۔ وہ تو میں نے صرف اس لیے بتایا کہ آپ کو آسانی سے، ابھی وہ چیز چرچے میں ہے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ لفظ کے معنی کیا ہے، شوق ہے کے معنی کانٹا ہے۔ اب میں جو چیز اصل بتانا چاہتا تھا وہ دیکھیے کیا ہے۔ تم چاہتے تھے کہ کانٹے والے کے علاوہ تمہارے لیے ہو۔ جنگ مشکل بھرا کام ہے نا، طرح طرح کے کانٹے، تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنگ جو پریشانیوں سے بھرپور ہے، اس کے علاوہ تجارتی قافلہ سے کوئی جنگ نہیں کرنا، گھیر گھار کے لے لیں گے، آسانی ہے۔ وہ کانٹوں بھرا راستہ نہیں ہے جس کو کہہ لیں، پھولوں کا سیج ہے۔ تو وہ تمہاری چاہت تھی، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں، اس راستے سے گزر کر کے تم کیا کرو، ان کو راستے سے مٹا ڈالو، ختم کر ڈالو۔ یہ ہے اصل بات۔ تو کچھ لوگوں نے اس انداز سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، غیر ذاتی شوقہ کا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید بتا رہا ہے لِيُحِقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کیوں کاٹنا چاہتا تھا؟ تاکہ حق کو جما دے، کھڑا کر دے مضبوط بنیادوں پر، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو مٹا دے، چاہے مجرمین کو یہ ناگوار گزرے، ناپسند ہو۔ اللہ کی حکمت یہ تھی جنگ کے ذریعے۔ تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد تو ہمارے لیے وبال، لیکن اللہ کا جو نظام ہے اس میں جہاد وبال نہیں ہے۔ جہاد تو ہمارے لیے ہمارے خوابوں کی تعبیر کا محل ہے۔ یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ دشمنوں کو مغلوب کر کے اپنی غالب پوزیشن کو منوانے کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر آگے یہ آ رہا ہے استستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کو بھی جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے یا مدد چاہ رہے تھے۔ فاستجاب لکم، پس اس نے تمہاری دعا سن لی۔ انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین۔ مردفین معنی کیا ہوتا ہے؟ سوار۔ کیا؟ سوار۔ اصل میں مردفین کے معنی جو آتے ہیں، اردفا کے معنی پیچھے بیٹھانا،
क्या माने आते हैं? जैसे घोड़े पे कोई आगे बैठा और किसी को पीछे बैठाया है ना, तो जो ये अमल करता है वो क्या करता है, गोया अपने लिए एक सपोर्ट रखता है। क्या रखता है? सपोर्ट रखता है। शेर व शायरी की दुनिया में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रदीफ, काफिया और रदीफ सुनते होंगे, काफिया दुरुस्त है या नहीं, रदीफ दुरुस्त है या नहीं, है ना। तो काफिया कहते हैं जो पहला मिसरा है, और रदीफ कहते हैं जो उसके बाद दूसरा मिसरा उसी जैसा तैयार किया जाता है। मतलब ये सादे अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, वरना शेर व शायरी में इसका माना थोड़ा और फैलता भी है। असल में देखिए है ये कि पहला मिसरा हमने सेट किया, उसके लिए भी वजन तय है, दूसरा मिसरा हमने सेट किया, उसके लिए भी वजन तय है, दोनों मैच करेगा तो शेर सही वरना गलत। तो आपने पहला मिसरा जैसा बनाया है वैसी साइज का दूसरा मिसरा आपको बनाना है। तो पहला मिसरा काफिया, दूसरा मिसरा रदीफ, उसी के हू बहू उसके पीछे बिल्कुल मैच करने वाला, सेटिंग से मेल खाने वाला। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई शेर बनता है तो उसका जो आखिरी लफ्ज होता है ना, तो उस शेर के पहले मिसरे का आखिरी लफ्ज और दूसरे मिसरे का भी आखिरी लफ्ज एक जैसा होना चाहिए। वो भी एक तरह से मुशाबहत और मुमासलत को शो करता है। तो अब पहले में जो लफ्ज आया है करीब करीब वही या उसी से मिलता जुलता लफ्ज दूसरे मिसरे में लाया जाता है। तो इस आखिरी लफ्ज की मैचिंग को भी काफिया और रदीफ को मिलाना कहते हैं। वो गोया एक पैमाना होता है समझने का, लेकिन उसी को नहीं कहते। पूरा मिसरा जिस वजन पे आना चाहिए वो भी दोनों मैच करे नहीं, पर उसको भी काफिया रदीफ कहते हैं। जो उस्ताद से शोरा नए नए होते हैं, जचवाते हैं, उसी वजन पर तौल करके बताता है ना कि सही है या गलत है, ये चेंज करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उस्ताद की जो रहनुमाई ली जाती है, चेकिंग कराई जाती है, वो है। तो मैं तो सिर्फ आपको मुर्दफीन के माने बता रहा था। अब यहाँ पर क्या था कि फरिश्ते अल्लाह ताला ने भेजे। एक तो ये है कि एक एक फरिश्ता आए, एक ये है कि पूरा झुंड आए, पूरा ग्रुप आए, और उस ग्रुप के सपोर्ट करने वाले भी हो साथ, तो कितनी ताकत बढ़ जाएगी, ये असल कहना है। वमा जालहुल्लाहु अब हम उसकी तफसीर में जाएंगे तो ये भी मिलेगा कि फरिश्तों के पीछे फरिश्ते, ये भी मिलेगा कि हर मुजाहिद के पीछे फरिश्ते, जो भी हो अल्लाह जाने, है ना। वो सब रिवायात के अंदर मुख्तलिफ तरह की है। देखिए अरबी में दोनों इस्तेमाल होता है यकीनन, लेकिन बहुत ज्यादा मुराद लेने की जरूरत नहीं। कितने लोग थे जिनसे मुकाबला करना था तब, तो उनके लिए 1000 ही काफी थे। तो हम काहे को बहुत ज्यादा मुराद लें, वो भी फरिश्ते जिनका मुकाबला वो कर नहीं सकते थे, तो काम तमाम कर देता। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता आसानी से अपने दिमाग के महदूद होने की वजह से कि एक फरिश्ता कैसे इतना काम कर लेगा। अब कह दिए कि 1000 फरिश्ते हैं तो फौरन समझ में आ जाएगा। वो हमारे लिहाज से होता है, हमारी नफ्सियात और हमारी सोच के लेवल के लिहाज से वो बयानात कहीं कहीं होते हैं। आगे क्या बताया गया, वमा जालहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और अल्लाह ने इस चीज को नहीं बनाया मगर बशारत। किस चीज को? कि गारंटी दे दी, कि फरियाद सुन ली और फरिश्ते भेज दिए। वाले तत्मइन्न बिही कुलूबकुम, और ताकि इसके जरिए तुम्हारे दिल क्या रहे, मुतमईन रहें, तुम परेशान ना हो, तुम बेचैन नहीं हो, बेखौफ लड़ो। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद तो अल्लाह के अलावा किसी और के पास से आती नहीं। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। उसके पावर के आगे कोई टिक नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला अपने पावर को
ایک سلیقے سے استعمال کرتا ہے, طریقے سے استعمال کرتا ہے, حکیم, یہ بتایا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.